آیہ مباہلہ اسی عرصے میں نازل ہوئی، آیہ تطہیر اسی عرصے میں نازل ہوئی، آیہ ولایت اسی عرصے میں نازل ہوئی۔ حضور مکرم وہ تشریف لا چکے دنیا میں، مولا علی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، لیکن آیہ مباہلہ رکی ہوئی ہے کہ جب تک حسین نہ آئے، آیہ تطہیر رکی ہوئی ہے کہ ابھی حسین نہیں آئے، جب حسین آئیں گے تو مکمل پنجتن ہے، پنجتن کو مکمل کرنے والے ہیں۔ تو 9 ہجری میں مباہلہ ہے۔ اچھا مباہلہ ہے کون سی تاریخ؟ بچے کو یاد ہے، 24 ذی الحج، 24 ذی الحج ہی کے صبح کو آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ یہ کم مومنین جانتے ہیں کہ آیہ تطہیر صبح ہی کو نازل ہوئی۔ مباہلہ کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، کہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، مباہلہ 24 کو ہوا نا، کہ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، تو ہو سکتا ہے کہ تقریب ذہن کے لے کہ شاید آیہ مباہلہ 23 ذی الحج کو نازل ہوئی ہو، کہ اے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر یہ کٹ حجتی دکھا رہے ہیں، کٹ حجتی کا ہٹ دھرمی، میں نہ مانوں، اگر یہ اس طرح سے کٹ حجتی دکھا رہے ہیں، کون؟ نجران کے عیسائی۔ نجران کے عیسائی وہ ہیں، اس کی تھوڑی سی ہسٹری سنیے گا تاکہ آپ اس کو، میں بزرگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ، بچے سمجھ سکیں کہ تسلسل کیا ہے اور وہ ریلیٹ کر سکیں۔ جو 9 ہجری کا سال ہے نا، اس کو کہتے ہیں عام الوفود، یعنی ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ حضور کے پاس مختلف جگہوں سے، کیونکہ اب حضور کی حکومت اتنی اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ وہ جو اللہ کے نام پر نہ صحیح لیکن ایک بادشاہ سمجھتے ہوئے کم از کم ملنے آنا چاہتے تھے حضور سے۔ لوگ ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں نا، تو پہلے تو وہ حق کا پیغام، کچھ اس سے متاثر ہو گئے، کچھ وہ تھے کہ نہیں اب ان کی حکومت اتنی بڑھ گئی ہے تو ذرا جا کے دیکھو کہ کیسے ہیں۔ تو نجران کے جو عیسائی ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب یہ سننے کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں لے جاؤں گا تمہید بنا کر غدیر تک، لیکن یہ غدیر کا جو تمہید کا مرحلہ ہے نا، یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے غدیر کو اسٹیبلش کیا رسول اللہ نے۔ ایسا نہیں تھا کہ آل آف اے سڈن ایک دن اٹھایا مولا علی سے کہہ دیا من کنت مولا، نہ، اس کی تمہید بنائی ہے پوری۔ تو نجران کے عیسائی آئے، رسول اللہ نے ملاقات سے منع کر دیا۔ ارے ہم نے تو سنا تھا ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ تو مل ہی نہیں رہے ہم سے، کیوں نہیں مل رہے؟ تو انہوں نے بات کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان سے کہ بھائی بتلائیے گا کہ آپ کے رسول کا اخلاق بڑا اچھا سنا، یہ تو ملتے نہیں ہم سے۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا؟ حضرت عثمان نے کیا کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے نا علی، ان سے جا کے پوچھو۔ ہاں جو تاریخ ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، کہا کہ یہ جو علی بیٹھے نا ان سے جا کے پوچھو۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد تک پہنچنے کا راستہ علی ہے۔ وہ جب مولا علی کے پاس گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق، تو مولا علی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رسول تو ہم سے ملتے نہیں، تو کہا اس حالت میں ملیں گے تم سے؟ یہ اتنا فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے، سونے کا لباس پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی، مرد پر حرام ہے سونا، کہا اس طرح سے نہیں ملیں گے، وہ سادہ لباس پہن کر آؤ۔ اچھا وہ جو آئے تھے اتنے سونے کو ہی جواہرات پہن کر، وہ اس لیے کہ ہم روب ڈال سکیں۔ تو پہلے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ دنیاوی بادشاہ تو نہیں ہے کوئی، اسے تو یہ چیز متاثر ہی نہیں کرتی۔ اچھا اس کے بعد سادہ لباس میں آئے، مولا علی پھر لے گئے رسول اللہ کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ رسول ہیں اللہ کی طرف سے، تو عیسیٰ کے بعد تو کوئی رسول آیا نہیں، تو ہمیں کچھ ذہن میں شکوک ہیں اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب حضور وہ ہیں کہ جو سلونی والے مولا کے بھی مولا ہیں، تو حضور سے وہ پوچھنے آئے۔ اچھا انہوں نے پوچھا کس طرح سے؟ بڑی اپنے حساب سے زبردست ترتیب بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یوسف کے والد کون تھے؟ کہا یعقوب تھے۔ کہا اچھا موسیٰ کے والد کون تھے؟ کہا عمران تھے۔ تو آپ کے والد کون ہیں؟ کہا عبداللہ ہیں۔ کہا پھر عیسیٰ کے والد کون ہوئے؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی تو بغیر باپ کے اس کا مطلب ہوتا نہیں ہے۔ بھائی یوسف کے باپ ہیں یعقوب، موسیٰ کے باپ ہیں عمران، آپ کے باپ ہیں عبداللہ، تو عیسیٰ کا بھی تو کوئی باپ ہوگا، اور چونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دلیل ہو گئی۔ ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اپنے حساب سے بڑی ایک منطقی دلیل دی ہے۔ آیت نازل ہوئی قرآن کی،
یہ مباہلہ سے دو پہلے کی آیت ہے، مباہلہ والی نہیں، مباہلہ کی بعد میں آئی ہے، یہ پہلے کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے رسول سے کہہ دیجئے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے کہا ثم خلقہ من تراب کہ اللہ نے خلق کیا تراب سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن، تراب سے خلق کیا، کہا کن فیکون، تو وہ ہو گئے۔ واہ! تو اب یہ جواب وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مکرم نے جو آیت سنائی ہے، حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے آئے ہیں اور نبی کا تو کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ان کا باپ اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم تو بغیر باپ کے بھی ہیں بغیر ماں کے بھی ہیں، تو آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہوں، عیسیٰ کیوں بیٹے ہیں اللہ کے؟ آدم کو ہونا چاہیے۔ اب یہ دلیل ایسی ہے کہ اچھا، اس کا جواب کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عیسائی ہیں وہ آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسائی آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کی کتاب میں ایڈم اینڈ ایو، آدم اور حوا کے قصے موجود ہیں، تب یہ دلیل قانے کنندہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم سوچ کے بتاتے ہیں آپ کو۔ اگلے دن آئے، پھر کہا وہ جو آپ نے بات کہی تھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اپنی قوم سے جاتے ہیں، جا کے بات کرتے ہیں، اور منصوبہ یہ تھا کہ اب جائیں گے، چونکہ اب بات تو ہے نہیں کوئی، تو اب جائیں گے واپس اور نجران کے عیسائیوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم مل کر آئے تھے، ہم تو متاثر نہیں ہو سکے، اس لیے کہ حق سامنے آنے کے بعد بھی کون یہ ہیرے جواہرات سب یہ اقتدار سب چھوڑے، تو کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ تو ہو نہیں رہا تھا نا کہ مدینہ سے انہیں پتہ چل رہا ہو نجران میں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو جو جا کے بتائیں گے وہ ہوگا، ہم کام آیت ہی نہیں بتائیں گے، نہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے بات کی، وہ مطمئن جواب نہیں دے پائے، ختم۔ یہ اٹھنے لگے تو قرآن نے روک لیا انہیں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آنے کے بعد بھی کٹ حجتی کر رہا ہو، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیجئے تَعَالَوْا بُلا لاؤ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں۔ نے جو درود بھجوائی ہے اسی وقت سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں فقرہ کہوں، مباہلہ در حقیقت فتح بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں فتح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ؟ پنجتن تو سارے تھے، کیوں بی بی سے کاش بات پہنچ سکے۔ جب وہ نجران کی عیسائی حضور مکرم سے گفتگو کر رہے تھے تو حضور کو تو دیکھا ہوا تھا انہوں نے، مولا علی کو بھی دیکھا ہوا تھا، حسنین کریمین بھی مسجد میں آتے تھے، اس وقت نہیں کہا کہ اگر یہ چہرے دیکھ رہے ہوں کہ پہاڑ اگر کہیں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا۔ سیدہ شامل ہوئی پنجتن میں، مل کے کہتے ہیں میں مصائب پہ جا یو علی، بات آج یہاں تک پہنچی ہے، کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی، ابھی وہ تمہید اسٹیبلش ہونا پوری باقی ہے، ہم 9 ہجری میں ہیں ابھی، اور حضور مکرم لے گئے اپنے علاوہ 4 کو لے گئے، یہاں بات رکی ہوئی ہے، کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی۔ لیاریخ پہنچے، مسلم نخیل باہر نکلے اور بے پناہ جنگ کی، خدا کی قسم یہ خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا میں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا، پرانے مقاتل میں لکھا ہے، مسلم ایسے شجاع تھے اور ایسے قوی تھے کہ فوجیوں کو اٹھا اٹھا کر دیوار پہ پھینک رہے تھے، یہ جلال کا عالم تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مارے جائیں گے، گرفتار ایسے نہیں ہوں گے، گڑھا کھودو، ایک گڑھا کھودا گیا، اس پر چادر بچھا دی گئی اور کہا لے آؤ مسلم کو اس گڑھے کے پاس، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، گڑھے میں گرے مسلم ابن عقیل، جیسے ہی گڑھے میں گزرے تو سینکڑوں تلواریں، سینکڑوں تیر، سینکڑوں نیزے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، جس کے پاس جو تھا وہ مسلم ابن عقیل کو مارتا گیا۔ مسلم کے لب کٹ چکے تھے، چہرہ کٹ چکا تھا، مسلم کو گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، تو دربار نے کہا امیر کو سلام کرو، جلال کے عالم نے کہا مالی امیر سوال حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ بس یہ سوال تھا جو کسی نے میرے امام بیمار امام سے پوچھا تھا کہ مسلم بھی دربار میں آئے تھے، اسی دربار کوفہ میں آپ بھی آئے تھے، مسلم کتنے شجاع ہوں، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہے، لیکن مسلم آئے تھے تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، آپ آئے تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، کمر خم تھی، تو مولا یہ فرق کیوں ہو گیا کہ تو نے انصاف نہیں کیا؟
مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا. وہ اپنی نظروں کو کیسے اٹھائے جس کے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہوں, جس کی بہن کو تماچے لگ رہے ہوں, جس کی بھوبیوں کی چادر چھینی جا چکی ہو. مسلم کو لے کر گئے دارالامارہ پر, ابھی تلوار چلنے والی تھی, دور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین اٹھے اپنے مقام سے, کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم ابن اخی.